السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابن کثیر میں ہے کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ یہ تورات کا حافظ تھا اور بہت خوبصورت اور خوش آواز تھا، اس لیے لوگ اس کو منور کہتے تھے، لیکن سامری کی طرح یہ بھی منافق ثابت ہوا۔ تفسیر میں ہے کہ یہ بہت مالدار تھا، اس وجہ سے متکبر تھا۔ اس کے خزانے کی کنجیاں بہت وزنی تھیں، پہلے لوہے کی کنجیاں تھیں، پھر لکڑی کی بنوائی گئی، جب وہ بھی باری ہو گئی تو پھر چمڑے کی بنوائی گئی، اور فرعون کی طرف سے بنی اسرائیل سے بگاڑ لینے پر مقرر تھا، اور مزدوری اس کے ہاتھ سے ملا کرتی تھی۔ اس کام میں اس نے خوب مال کمایا تھا۔ معرف القرآن میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا مدفون خزانہ اس کے ہاتھ لگا تھا، جس کی وجہ سے یہ مالدار ہوا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں فرعون غرق ہوا تو بنی اسرائیل کی بگاڑ بھی ختم ہو گئی، جس کی وجہ سے اس کی روزی موقوف ہو گئی۔ اس بنا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حسد رکھتا اور آپ کے سوترا کے عیب نکالتا اور تہمتیں لگاتا، اور دوسرے یہ کہ اس کی خواہش تھی کہ بنی اسرائیل کی قیادت مجھے ملے۔ اس کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس نے شکایت بھی کی تھی، تو آپ نے فرمایا یہ جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے ہے، مگر وہ اس پر مطمئن نہ ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حسد کرنے لگا۔ قوم کے علماء نے اس کو زکوٰۃ دینے کی ہدایت کی تو اس نے صاف انکار کر دیا کہ میرے اس مال میں کسی کا کچھ حصہ نہیں ہے، یہ مال میں نے اپنی محنت اور ہوشیاری سے حاصل کیا ہے۔ قارون ایک دن نہایت ہی قیمتی پوشاک پہن کر ایک سفید خچر پر بیٹھ کر نکلا، اور اس کے جلوس میں ہزاروں پیدل سوار تھے۔ اس نے اپنے غلاموں کو بھی بیش بہا پوشاکیں پہنائی ہوئی تھی۔ اس کا یہ ٹھاٹھ اور زیب و زینت دیکھ کر دنیا داروں کے منہ میں پانی بھر آیا اور کہنے لگے، کاش ہمارے پاس بھی اس جتنا مال ہوتا، یہ تو بڑا خوش نصیب اور قسمت والا ہے۔ علماء کرام نے دنیا داروں کی یہ بات سن کر انہیں اس خیال سے روکنا چاہا اور انہیں سمجھانے لگے کہ دیکھو، خدا تعالیٰ نے جو کچھ اپنے مومن اور نیک بندوں کے لیے اپنے مال تیار کیا ہے وہ اس سے کروڑہا درجہ بہتر ہے۔ تمہیں ان درجات کو حاصل کرنے کے لیے اس 2 روزہ زندگی کو صبر سے گزارنا ہوگا۔ جنت صابروں کا حصہ ہے۔ غرض کے قارون کی شرارت بڑھتی گئی اور کسی صورت میں وہ زکوٰۃ دینے پر آمادہ نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سرتابی کرتا رہا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مجمع عام میں ایک عورت کو لے کر آ گیا۔ اس عورت کو بہت رشوت دے کر اس بات پر آمادہ کیا کہ جب حضرت موسیٰ وعظ کرنے کے لیے کھڑے ہوں تو ان پر تہمت لگا دینا۔ چنانچہ ایک دن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام زنا کے حد بیان کر رہے تھے تو قارون نے کھڑے ہو کر دریافت کیا کہ اے موسیٰ، اگر آپ بھی اس فعل میں مرتکب ہوئے تو کیا سزا کے مستحق ہوں گے؟ آپ نے فرمایا بے شک۔ قارون نے عورت کی طرف اشارہ کیا، وہ عورت کھڑی ہوئی اور اپنے ساتھ بدکاری کی نسبت بیان کرنے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس نے فرمایا، خدا کی غضب سے ڈر، جو کچھ کہنا چاہتی ہے کہہ۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ عورت کھڑی ہوئی اور اس نے اس طرح کہا کہ تو وہی نہیں ہے جس نے میرے ساتھ ایسا ایسا کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کانپ اٹھے اور 2 رکعت نماز ادا کی، اور پھر عورت کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اس کو خدا کی قسم جس نے سمندر میں سے رستہ دیا اور تیری قوم کو فرعون کے مظالم سے نجات دی اور پھر بہت سے احسانات کیے، تو جو سچا واقعہ اسے بیان کر۔ اس پر عورت کا رنگ بدل گیا۔ اس نے صحیح واقعہ بیان کر دیا اور سچے دل سے توبہ کی، اور وہ تھیلیاں بھی پیش کی جن پر قارون کی مہر لگی ہوئی تھی۔ اس پر مجمع میں قارون پر ملامت ہونے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر کر دعا مانگنے لگے۔ ارشاد ہوا، زمین کو حکم دو، یہ تمہاری اطاعت کرے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو فرمایا، اے زمین، اس کو پکڑ لے۔ قارون زمین کے اندر دنسنا شروع ہو گیا۔ اس سے قبل آپ نے فرمایا کہ تمام بنی اسرائیل یہاں سے چلے جائیں اور صرف قارون اور اس کے ساتھی یہیں ٹھہرے۔ صرف 2 آدمی قارون کے ساتھ بیٹھے ہو رہے اور وہ بھی زمین میں دنسنے لگے، اور ان سب نے چلانا شروع کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے معافی مانگنے لگے۔ آپ برابر زمین کو حکم دیتے رہے کہ اس کو پکڑ لے، یہاں تک کہ زمین قارون کو نکلتی چلی گئی۔